NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تیسری دنیا جس میں افریقہ بھی شامل ہے اور بہت ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں اور جنوبی امریکہ کے ممالک شامل ہیں۔ ان کے مسائل دن سے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ الجھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کی بہت سی واقع ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے عوامل ہیں ان کے نتیجے میں یہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک وجہ تلاش کی جائے تو آخری نقطہ جس کے گرد سارے مسائل گھومتے ہیں اور پھر بڑھتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ نقطہ جھوٹ کا نقطہ ہے۔ میں نے بڑی گہری نظر سے افریقہ کے حالات کا بھی جائزہ لیا، مشرقی ممالک کے حالات کا بھی جائزہ لیا۔ اگرچہ نظام یہی کہا جاتا ہے کہ ہر نقص اور ہر برائی کو مغرب کے سر پر سونپ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ مغربی دنیا میں ممالک کو ایسا مسائل میں الجھا رکھا ہے کہ ہوش نہیں آنے دیتے، لیکن ہمیں واقع یہ ہے کہ کوئی دنیا کسی دوسری دنیا پر غالب نہیں آ سکتی جب تک اس دنیا میں اندرونی کمزوریاں نہ ہیں۔ وہ جسم جو صحت مند ہوں، وہ جراثیم کے گھیرے میں رہتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، غذا کے ہر لقمے کے ساتھ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کی کوئی سی پرواہ نہیں ہوتی
صحت مند جسموں کے اندر ذاتی طاقت موجود ہوتی ہے. جب انسان کی ذاتی طاقت سے کمزور ہو جائے بھائی نظام ہے وہ مشکل کے لیے اور کی وجہ سے سارے نقصان تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں بچوں کی دنیا دن ب دن اور زیادہ افسر حال میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے. فکر یہ ہے کہ اگر جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کی فوائد ہے, اگر شراب کی فوائد ہے اور ضرور درست ہے تو جھوٹ کو ان قواعد کہنا ناجائز نہ ہو. ایک لمبے عرصے سے میں جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں جھوٹ کے خلاف لڑائی شروع کریں. دنیا کا کوئی ملک بھی جھوٹ کی عادت کے ساتھ نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ کسی پہلے سے دنیا میں ترقی کر سکتا ہے, اور کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. اور جہاں تک مذہبی جماعتوں کی بات ہے, مذہبی جماعتوں کے لیے جھوٹ ایک زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے, اور ایسی جماعتیں جو جھوٹ میں جن پر انحصار کیا جاتا ہے ان کو خدا تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ خود جھوٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو تمام رہنمائی کی صلاحیت کی بحالی ہو جاتی ہے. تمام چوٹیوں سے رفتہ رفتہ تعلق توڑنا شروع کر دیتی ہیں جن کو ضرورت کے نتیجے میں عطا ہوتی ہیں, اور تمام بچیوں سے ان کے روابط بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس پہلو سے باوجود اس کے پہلے بھی بارہا میں نے خطبات میں جھوٹ کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی تھی, مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک یا دو یا چار خطبوں کی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جماعت کو جرمنی میں کیونکہ پاکستان سے آنے والوں کی تعداد جماعتی لحاظ سے بہت زیادہ ہے, اس لیے ایک برائی جو ان کے آنے کے ساتھ جرمنی کے ملک میں اسمگل ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے. اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پاکستان کا معیار اپنے دل و پیش کے معیار کی نسبت بہت بہتر ہے. ہر اخلاقی نقطۂ نگاہ سے, ہر اخلاقی پہلو کے لحاظ سے جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے امتیازی طور پر بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہے اور یقیناً جھوٹ ہے کہ پاکستان کی بسنے والی جماعتوں میں سے جھوٹ کی عادت بالکل مطلوب ہو چکی ہے, ختم ہو چکی. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں علاقائی اثرات کے نتیجے میں جھوٹ عام ہے, اور سوائے ان متقیوں کے جن کی جماعت تھوڑی ہے, جو بال ارادہ اپنے آپ کو جھوٹ کی نجاست سے پاک رکھتے ہیں. احمدیوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس میں جھوٹ کی وہ شدت نہ صحیح مگر جھوٹ کی ملونی ان کی باتوں میں ضرور پائی جاتی ہے. اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ جھوٹ نہ بھی بولتے ہیں, جب ضرورت پیش آتی ہے تو اس سے بڑے. اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں, لیکن
ایک دوسرے کے ساتھ بڑا راستہ رکھتے ہیں۔ وہ سوسائٹی جس میں جھوٹ کی شرم اٹھ جائے وہاں جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے جیسے زندگی میں کام کیے جاتے ہیں اور کوئی حیا نہیں ہوتی اور کوئی روک تھام نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بے تکلف گھر میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، دفتروں میں جب کام میں کروانے ہیں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جھوٹ ان کی فکر کے سامنے بن چکی ہوتی ہے۔ اس پہلو سے خدا تعالیٰ کی جماعت احمدیہ کی طریقے تو یہ بدتر حال نہیں ہے، ایسا اکثر حال نہیں ہے، لیکن جب ضرورت نہیں دیکھا اس وقت ضرور بولتے ہیں اور ایسے متقی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہر حال میں جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ سنتوں من الاولین تو وہ تھے لیکن سنتوں من الآخرین نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کے بیان سے موجودہ مسئلے کو کوئی جنرل رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو نیکیوں میں بہت سبقت لے گئے ان کے مطابق قرآن کریم فرماتا ہے اولین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں میں وہ بڑی جماعت ہے اور آخرین میں بھی ایسے لوگ ہوں گے لیکن وہ بڑی جماعت کے طور پر نہیں ہوں گے۔ نسبت تعداد کے لحاظ سے ان کی تعداد وہ تھوڑے ہوں گے اور غالب اکثریت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس یہ وہ پیشگوئی ہے جس میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشگوئی اس غرض سے تھی کہ تم اس پر اطمینان پا لو۔ پیشگوئی اس غرض سے تھی کہ ہمیں متوجہ کیا جائے کہ تم جس بلند مقام کے لیے پیدا کیے گئے ہو ابھی تک بلند مقام کو پا نہیں سکے اور اپنی حالت سے اس لیے غافل نہ رہ جانا کہ تمہیں قرآن کریم میں اولین سے ملانے کی خوشخبری دی۔ تم اولین سے ملائے تو جاؤ گے لیکن سلط کے طور پر نہیں۔ ایسی بڑی تعداد میں جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخلصین اور متقدمین کی جماعت موجود تھی، اتنی بڑی تعداد میں تم نسبت کے لحاظ سے نہیں۔ ہاں درمیانے درجے کے نیک لوگوں میں تم بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ بس یہ پیشگوئی یہ بتانے کے لیے تھی کہ ہم دن ب دن اور زیادہ نگران ہوں اور زیادہ توجہ اور کوشش سے اپنی درمیانے درجے کی اکثریت کو اول درجے کی اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں سب سے اہم بات سچائی کا بیان ہے اور جھوٹ سے بچے ہے۔ جھوٹ کے متعلق میں نے کہا کہ جھوٹا بات بہت سے ہیں جب ضرورت پیش آتی ہے تو جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ جب انہوں نے جرمنی آنے کے لیے گورنمنٹ کراس کیے، جب عدالتوں میں پیش ہوئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آئے تھے، کس طرح داخل ہوئے تھے، پاسپورٹ دکھاؤ، ہر قدم پر ان میں سے بہت سی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ضرور جھوٹ بولے ہوں۔ عمومی طور پر جب ملاقات کے دوران میں جائزے لیتا ہوں تو مجھے معلوم کر کے سخت شرمندگی ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر کہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ بول کر اپنے پہلے جھوٹ پر پتہ نہیں ڈالتے لیکن پہلے جھوٹ بولا یہ کسان ہے جس کو میں جھوٹ بولا بھی جاتا ہے تو دوسروں سے باہر آ لیتا ہے، بات کریں مبارک اور یہ بھی ایسا ایک لفظ محاورہ ہے ہمارے ملک میں رہا ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں کہ سچ بول رہے کہتے ہیں تو پاکستان میں جھوٹ
خدا کے سامنے بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا ہے؟ بندوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر جھوٹ بولو گے تو جہاں بھی بولو گے خدا کے سامنے بولو گے، نہیں بولو گے تو جہاں بھی بولو گے خدا کے خاطر نہیں بولو گے۔ مگر چونکہ یہ رواج ہے کہ کچھ تھوڑی بہت حیا اور شرم کے باہر موجود ہے، بعض لوگوں کے سامنے آ کر کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے سچی بات کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہاں بھی سچی بات نہیں کر رہے ہوتے، محاورہ کر جاتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے ملک میں یہ رواج ہے، کیونکہ اس لیے یہ علم ہے کہ اکثر لوگ وہاں اپنے جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے اور سچ بنا کر دکھانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے یقین کریں کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ سچ ہے۔ کتنی گہرائی کے ساتھ جھوٹ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، راست ہو چکا ہے، گہری جڑیں پکڑ چکا ہے کہ ایک دو دفعہ ہلانے سے جھوٹ کا پودا اکھیڑا نہیں جائے گا، بار بار مسلسل توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ اکثر زمیندار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کھیتوں میں جب غیر پودے داخل ہو جائیں اور گہری جڑیں پکڑ جائیں تو ایک یا دو مرتبہ کی نرائی ان کو اکھیڑنے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتا۔ ایک دفعہ آپ محنت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ کرتے ہیں، بظاہر صحت خالی ہو جاتا ہے لیکن جڑیں موجود ہوتی ہیں، اس لیے چوتھی دفعہ پھر ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ کھیتی میں سال محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر ماحول میں وہ جڑی بوٹیاں موجود رہیں تو ایک ذمہ دار کتنا بھی محنت ہونا ہو، کتنی احتیاط کے ساتھ بھی اپنے کھیت کو ان غلط بوٹیوں سے پاک کرنے والا نہ ہو، پھر بھی بار بار ماحول سے اڑ کر اس کے کھیتوں میں بھی وہ غلط بوٹیاں جڑ پکڑتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے اہمیتوں پر یہی حال ہے، سال ہر سال سے جماعت احمدیہ کے مختلف ادارے، جماعت احمدیہ کی مختلف ٹیمیں کوشش کرتی ہیں اور کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ماحول بہت گندا گندا ہو چکا ہے، اس لیے ہر طرف سے جھوٹ داخل ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ان ملکوں میں آنے والے اہمیتوں کو وہاں کے مقابلے پر ایک فائدہ اور ایک فوقیت حاصل ہے۔ یہاں اگر وہ دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ جھوٹ کے پودے کو ترک کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ باہر کے معاشروں میں، مغربی دنیا کے معاشرے میں جھوٹ کی عادت نہیں ہے، بہت اونچے مقامات پر بڑے مقاصد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ روزمرہ کی شہری زندگی میں جھوٹ ایک شان و نادر کی چیز ہے، پکے ہوئے مجھے بھی بول دیتے ہیں، لیکن عام سوسائٹی جھوٹ بولتی وہ واقع نہیں ہے کہ جھوٹ بولا نہیں جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ایک دفعہ آپ کی صفائی ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس بات کا کی بھاری توقع کی جا سکتی ہے کہ لمبے عرصے تک آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی آپ لوگ جھوٹ سے پاک رہیں گے۔ اس لیے یہاں آ کر پناہ لینا ہے تو خدا کی پناہ لیں اور شیطان سے پناہ لیں۔ ہجرت کرنی ہے تو وہ ہجرت کریں جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہجرت ہوا کرتی ہے، اور اس ہجرت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جھوٹ کی سرزمین سے ہجرت کر کے سچائی کی زمین میں داخل ہو جائیں اور سچائی کی طرح میں آ جائیں۔ یہ کام بہت مشکل اور محنت طلب ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ فلاں جماعت کا عہدیدار ہے، فلاں شخصیت کا آدمی ہے، فلاں چندے دیتا ہے، فلاں نمازیں پڑھتا ہے، اس لیے جھوٹی بولتا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ بعض دوائیاں بعض نیکیوں کے ساتھ بھی غلط کی رہتی ہے، اور اگر توجہ کی جائے تو رفتہ رفتہ نیکیاں ہوگا۔ اسی طرح بعض نیکیاں برائیوں کے
وہ رفتہ رفتہ ظاہر کرتی چلی جاتی ہے، زندگی کی جدوجہد ہے۔ اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ کیونکہ قرآن شخص میں قرآن دیتی ہے اس لیے وہ جھوٹ سے روح کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ کیونکہ قرآن شخص جھوٹ بولتا ہے اس لیے وہ نوازے بھی کرتا ہے، اس کا خدمت کرنا بھی جرمان کا ضرور ہے، چندے دینا بھی جرمان کا ضرور ہے۔ یہ دونوں انتہائی ہیں جو غلط ہے۔ مومن کو سستا کے ساتھ کام لینا چاہیے، حقائق کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ کہنے دیتے ہیں کہ قرآن دیتے کی نمازیں دیتا پڑتا ہے، اگلی چندے دیتا ہے اور جھوٹ بول گیا، یہ ایک محض گھٹیا تانا امیری ہے۔ ہر چیز کے اپنے اپنے کام ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں، اور زندگی اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ یا کلیتاً پاک ہو یا کلیتاً بند ہو۔ دونوں امیری سے ہیں، بدی کی اور خصوصی اور باقی کی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مومن کا کام ہے جدوجہد کرتا چلا جائے، اپنی بدیوں کو کم کرتا چلا جائے اور اپنی نیکیوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ اس حقیقت پسندی کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے آگے قدم بڑھانے ہیں، اور اس اصلاح کی جستجو میں سب سے پہلے سچ کی جستجو ضروری ہے۔ اگر برائیاں ہٹانی ہیں اور رفتہ رفتہ ہر قسم کی بدیوں سے پاک ہونا ہے تو سب سے پہلا قدم جھوٹ سے پاک ہونے کا قدم ہے۔ اس دفعہ جو لوگ بات جیت لائے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی ہے جو میں آتے ہیں، اور ہندوستان کے اپنے پیچھے اس طرح ایک جھوٹ کی یقین ہو رہا ہے، جس طرح شام چلتا ہے تو اپنے پیچھے رستے پہ یقین ہے۔ ان لوگوں کے نام ظاہر کرنا یہ تو ناجائز کرنا مناسب ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ہیں، لیکن بعض کے جانے کے بعد ان کے بعد دوسرے ریلوے میں آئے اور مجھے اس کی تحریر پہنچی۔ اس لیے میں نے شروع سے فیصلہ کر لیا کہ جرمنی کی جماعت میں جو خطبہ ملا اس میں سب سے زیادہ اہم نصیحت جھوٹ سے پرہیز کی ہوئی۔ جھوٹ سے متعلق قرآن کریم میں جو مختلف مواقع پر بڑی شدت کے ساتھ اس بات دینے کی ہدایت فرمائی ہے، اس میں سب سے زیادہ زور اس طرح میں دیا گیا کہ جھوٹ کو شرک کے جھوٹ اور شرک کو آپس میں اس طرح جوڑ کر بیان کیا گیا ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کی نفسیات ایک شرک کی نفسیات کے مشابہ ہیں، دونوں کی بنیادیں ایک جیسی ہیں۔ آگے جا کر کچھ رستے بدل جاتے ہیں اور بظاہر اختلافات ہو جاتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر لے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں جھوٹ اور شرک دراصل ایک ہی جڑ کے لیے برابر ہے۔ اور اسی شرک کے ساتھ شرک خفی تو خالصتاً جھوٹ پر پڑتا ہے اور جھوٹ شرک پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نظارہ ایک تصور مانیں ایک خرگوش کا جو ایک گھاس کے چھوٹے سے میدان میں کسی جگہ سے باہر گزرتا ہے اور اس کے جھاڑیاں ہوتی ہے۔ جب وہ کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے، کتے کی آواز سنتا ہے یا شکاری چیزیں کا سایہ پڑتا دیکھتا ہے تو ایک دو چھلانگیں لگا کر وہ کسی جھاڑی میں گھس جاتا ہے، ایسی چاروں طرف جھاڑیاں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں مجھے پناہ ملے، اور جب تک پناہ کا یقین نہ ہو وہ اس پورے میدان میں ضرورت کے ساتھ آ کر حادثہ نہیں سکتا۔ یہی حال جھوٹے کا ہے، اور وہ جھاڑیاں جھوٹ کی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس کی پناہ کا ہے۔
اور گھاس کے میدان کی مثال اس کی بدیوں کی مثال ہے. ایک جھوٹا شخص جب برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے بھی خطرہ ہوتا ہے وہ پکڑا نہ جائے اور اسے سزا نہ ملے. لیکن ہر برائی کے وقت اس کا سہارا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کی نیت میں یہ سہارا داخل ہوتا ہے. اگر وہ برائی کے وقت اپنی نیت کا تجزیہ کرے اور یہ سوچے اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، اس وقت دراصل اس کی نیت کی حقیقت اس پر واضح نہیں رکھتی. لازماً ہاری ایکسپیرئنس اپنے نفس کو یہ جواب دے گی کہ میں یہ بہانہ بناؤں گا اور وہ بہانہ بناؤں گا، یہ جھوٹ بولوں گا یا وہ جھوٹ بولوں گا. جو نسبتاً بےوقوف لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جو نسبتاً چالاک لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. دونوں جھوٹ کی سارے پھر بات یہ ہوتا ہے کہ اچھا بہانہ بنانا اور اگر ان کے سامنے یہ سوال پیش ہے اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میں کیا کروں گا اور جواب کو میں سچ بولوں گا، تو پھر وہ اس گھاس کے میدان میں چھلانگ لگا کر بے فکر ہو کر وہ گھاس کرنے کی ضرورت نہیں کرتا کیونکہ دھوپ کی جھاڑیاں اس سے دور ہٹ گئے ہیں اور اسے کوئی اور جھاڑی دکھائی نہیں دے گی اور وہ محسوس کرے گا کہ وہ میں ننگا ہو گیا. اور اگر واقعی تک کوئی لوگ سے سرگرم ہو اور پکڑا جائے تو پہلے نیت نہ بھی ہو تو بہت بڑا اطلاع انسان پر پیش آتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے اچھا پھر ہو گئی. تو جس شخص کی پناہ جھوٹ ہے اس کی رات میں خدا کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سکھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں میرا شیطان رجیم سے، اور شیطان رجیم جھوٹ ہے. جھوٹ کی ایک مجسم شکل کا نام شیطان ہے. ایک طرف تو غلام نے اسے یہ سکھایا ہو کہ قدم قدم پر یہ دعائیں مانگو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. دوسری طرف ہر قدم پر جو جانتا ہو کہ خدا کی پناہ اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ یہ ایک سر کی پناہ ہے، اصل پناہ شیطان کی پناہ ہے. ہر طرف سے وہ جھولی کھول کر مجھے اپنی جھولی میں پناہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور کہتا ہے اٹھ لو. جس طرح ماں اپنی گولی پھیلا دیتی ہے بچے کو اٹھانے کے لیے، اس طرح وہ شیطان کی گولی کو دیکھتا ہے اور اس میں چھلانگ لگا کر پناہ دینے کی نیت سے ضرور کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور تیسری دنیا ہو یا کوئی اور دنیا جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو جھوٹ اور جھوٹ کا یہی رشتہ دکھائی دیتا. اللہ والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان جھوٹ کی جھاڑیوں پر تھوڑا کم کیا جائے اور ہر قدم پر یہ فیصلے کیے جائیں کہ اگر مجھ سے کوئی جرم سرگرم ہو تو میں نے جھوٹ کی پناہ ہرگز نہیں دی، اور اس فیصلے کے بعد جرم کی سزا قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر دیا جائے. ایسی صورت میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ مقصد فرماتا ہے اور ایسا شخص قرآن میں ڈالا ہی نہیں جاتا، اور اگر ڈالا جاتا ہے تو کیونکہ خدا کی خاطر اور توحید کی خاطر وہ ایک خدا کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی بات تبدیل میں لگاتی ہے. اس لیے جب تک یہ جھوٹ کی جھاڑیاں ہیں آپ کو علم بھی کوئی نہیں کہ خدا کی پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب تک آپ خدا کی یہ پناہ گاہیں خدا کی پناہ گاہیں ڈھونڈے نہیں
نہ آپ پناہ میں آ سکتے ہیں، نہ آپ دنیا کو پناہ میں لا سکتے ہیں۔ یہ گہرا مسلسل زمین ہے، جھوٹوں کو خدا کی پناہ نہیں ملے اور جھوٹے دنیا کو پناہ ملے، اور خاص طور پر یہ کہہ کر کہ ہم انہیں خدا کی پناہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، غور کریں اس پر۔ خدا روزمرہ کی زندگی میں نہیں داخل ہوگا جب تک آپ جھوٹ سے چھٹکارا حاصل نہ کریں، اور خدا تعالیٰ کی پناہ کے نشان آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ جھوٹ کی پناہ گاہوں سے منہ موڑ نہ دیں۔ اور یہ نشان جھوٹ کی جگہ لینے آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ فرضی نشانات نہیں ہیں، یہ ایسے نشانات ہیں کہ روزمرہ مومن کی اور سچے مومن کی زندگی میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی ساری زندگی خدا کے سہاروں پر چلتی ہے، خدا کے سہاروں پر ہی اس کا زندگی کا سفر ہوتا ہے، اور خدا کی پناہ گاہوں کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ وہ تجربہ ہے جو سچے کو نصیب ہوتا ہے، اور اس تجربے کے بغیر مومن کی زندگی کا تصور بھی نہیں کرا سکتا۔ اس لیے میں آپ کو پھر تاکید سے کہتا ہوں کہ جھوٹ سے استغفار کریں اور جھوٹ سے توبہ کریں، ورنہ آپ کا خدا سے سچا تعلق نہیں قائم ہوگا۔ باقی سب باتیں کریں۔ جھوٹ سے توبہ کرنا ایک قدم کی توبہ نہیں ہے، بہت سے قدم اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ جب آپ جھوٹ سے توبہ شروع کریں گے، ایک جھاڑی کے بعد آپ کو دوسری جھاڑی دکھائی دے گی، ایک جھاڑ پھیریں گے تو ایک اور جھاڑی میں دکھائی دینے لگے گی۔ آپ نے چونکہ اکثر زمیندار لوگ ہیں، آپ اس بات کو ذاتی تجربہ رکھتے ہوں گے کہ کھیتوں کی صفائی کے وقت جب انسان پہلی صفائی کرتا ہے تو ظاہر ہونے والی نظر آنے والی جھاڑیوں کے بعد پھر ان کے پیچھے چھپی ہوئی دوسری جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ان کی صفائی کرتے ہیں تو پھر کچھ جڑیں پھر نکال دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ اور بھی صفائی نہیں۔ صفائیوں کا سلسلہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ایک سلام میں یہ سارے مناظر طے نہیں ہو سکتے، یہ ساری مناظر ایک سلام میں طے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک سلام کی لازمی لگانی ہوگی، اس کے بغیر اگلی سلام کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہر وہ شخص جو اس رستے پر قدم بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نمونے کی ایک بد عادت چن لے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ بہت سے اور بھی ایسے محرکات ہیں جو سوسائٹی میں جھوٹ کی مدد کرتے ہیں، جہاں تک عمومی معاشرے کا تعلق ہے ان سے بھی ہمیں پرہیز کی ضرورت ہے، تاکہ ماحول بھی ایسا بنے جو سچوں کے لیے سازگار ہو جائے۔ ان عادتوں بد عادتوں اور بد عادات میں سے ایک عادت ہمارے ملک میں بیٹھ کر گپے مارنا ہے، اور یہ وہ عادت ہے جو آگے کے جھوٹ کو پیدا کرنے میں بہت ممکن بنتی ہے۔ دوست بیٹھتے ہیں اور اتنا وقت ان کو مل جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہ مجلس سے لگا کر گپے مارتے ہیں، اور جس کو وہ گپ کہتے ہیں اس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے، اور کیونکہ مشغلے کی باتیں ہوتی، بعض ایسی زندگیاں ہوتی ہیں جن کو نو مین لینڈ کہا جا سکتا ہے، وہ دراصل نہ جھوٹ کی زمین ہوتی ہے نہ سچ کی زمین ہوتی ہے۔ جتنے لطائف ہیں، جتنی کہانیاں ہیں، مجالس کی گپ شپ ہے، یہ اسی زمین سے تعلق رکھنے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر مشتبہات کے طور پر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بادشاہوں کی رسمیں ہوا کرتی جن کی
وہ حفاظت کرتا ہے، اور اگر ان لفظوں میں کوئی غیر چلا جائے تو وہ سزا پاتا ہے. خدا تعالیٰ کی حدود ہے، وہ ان لفظوں کا مقام رکھتی ہے. جن سے تجاوز کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بول لینے کے فرمایا الحلال بین والحرام بین. یہ خدا کی رکھیں جو ہیں یہ ہمارے لیے حرام ہیں، یہ بڑی بڑی کھلی اور واضح رکھتے ہیں، ان کی سرحدیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں. والحرام بین والحلال بین. اور اسی طرح وہ باتیں جن کی خدا نے اجازت دے رکھی ہے کھلم کھلا صاف طور پر ہمیں معلوم ہے، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ان دو کے درمیان کچھ ایسی زمینیں ہیں جنہیں مستبرات کہا جاتا ہے، یعنی جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں فوجی اصطلاح میں نو مین لینڈ کہہ سکتے ہیں، یا دو ملکوں کے بارڈرز کے درمیان جو چھوٹا سا علاقہ، چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے جس پر نہ ایک قبضہ کرتا ہے نہ دوسرا قبضہ کرتا ہے، وہ نو مین لینڈ ہے. ہمارے بعد جو استعمال ہے اپنی جگہوں کو نو مین لینڈ میں چلاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں، لیکن بھیڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف منہ مارتی ہے. اس لیے ہر بھی بعید نہیں کہ وہ بھیڑیں بادشاہ کی رکھ میں بھی داخل ہو جائیں. اس لیے اپنے اعمال کی نگرانی رکھتے. جہاں تم سمجھتے ہو کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، واضح طور پر حرام بات نہیں ہے، اس لیے کرنے میں حرج نہیں، وہاں خطرہ ضرور پیش آتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت بھیڑوں کی طرح ہر جگہ منہ مارنے کی عادی ہوتی ہے، اور جس طرح بھیڑوں کو عقل نہیں ہوتی کہ کہاں منہ مارنا ہے، اسی طرح انسان جرموں کے ارتکاب میں بھیڑوں کا سمجھنا رکھتا ہے، اور رفتہ رفتہ عام گھاس کے میدان سے ہٹ کر ہری بھری وہ گھاس نظر آئے جو بادشاہ کی رکھ میں خاص طور پر پائی جاتی ہے، جو دن میں جیسے پیدا ہو جاتی ہے، لاگت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو. اسی طرح گپوں کا حال ہے، گپیں بھی درحقیقت کے نو مین لینڈ ہیں جو پھر بلاخر جھوٹ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور گپ کی وجہ سے جھوٹ کی شرم اٹھتی چلی جاتی ہے. اس لیے گپ شپ کی مجالس میں بھی اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور بار بار اپنے آپ کو غلط بیانی سے اور مبالغہ نیتوں سے روکیں گے نہیں تو لازم ہے کہ آپ چلتے چلتے پھر جھوٹ میں بھی داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح ایسی سوسائٹیوں میں جھوٹ بننے شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسری عادت جو ہمارے ملک میں ہے وہ غیر ذمہ داری کی بات کرنا ہے. اس کے نتیجے میں بھی انسان بلاخر جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ شرم محسوس کر کے مجبوراً اپنے آپ کو ایک قابل شرم بات سے بچانے کے لیے جھوٹ کی بنا لینے کی ضرورت ہو جاتا ہے، اور ایک جھوٹ سے پھر دوسرا جھوٹ، دوسرے جھوٹ سے تیسرا جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. غیر ذمہ داری کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا فلاں بات ہو رہی ہے، تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اندازہ لگایا کہ ہو رہی ہے، اور کہہ دیا کہ ہو رہی ہے. آپ جب گفتگو کرتے ہیں وہ بات نہیں ہوئی ہوتی، یہاں وہ پھنس جاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس نے سچ بولا تھا، بجائے سچ بولنے کے اور یہ کہنے کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اندازہ لگایا. کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے یہ بات کی تھی، اس کا یہ مطلب نکلتا تھا، اور اتنا میں نے سچ بولا ہے، فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے. اور اس طرح ایک سے دوسری سے تیسری بات چلی جاتی ہے. مجھے بار بار تجربہ ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں وہ بلاخر جھوٹ بولنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. بات کو ذمہ داری سے کرنا چاہیے، جتنی بات معلوم ہے اتنی کرنی چاہیے، جو معلوم نہیں اس کے مطابق اقرار کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ تو عمومی معاشرے کی باتیں ہیں جن میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. پھر لطیفہ گوئی کی خاطر جیسا جب سب کی مجالس میں ہوتا ہے، کیونکہ لطیفہ
فرضی بات ہے، ہنسانے کی خاطر کی جاتی ہے. اس لیے بعض بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعات کی دنیا میں بھی ہنسانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ لطیفہ ہوگا. اور اس وجہ کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سے خاندانوں میں جھوٹ کی عادت آ جاتی ہے. ایک بچے نے آ کے گپ مار دی اور لوگوں نے جان پیدا کر دیا. کچھ دیر کے بعد یہ سب بات نہیں تھی اور بڑا لطف اٹھایا اور سارے لوگ ہنس پڑے کہ خوب اس نے شرارت کی. اتنا شرارت کر دیتے ہیں. کسی شخص پر ہنسانے کے لیے اس نے کبھی جھوٹی بات بیان کر دی جو اس غریب نے نہ کی ہو. لوگ اس پر ہنس کرتے ہیں اور تھوڑے دیر کا مرتکب ہوتے ہیں. ایک تکبر کے اور اپنے بھائی کو حقیر دیکھنے کے، دوسرے جھوٹ بولنے کے یا جھوٹ کی حمایت کرنے کے لیے. تو چھوٹی چھوٹی سے ایسے رجحانات ہیں ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ کے مددگار ہوتے ہیں اور جھوٹ کو پالنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بس تمام سوسائٹی کی آزاد پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے جھوٹ کم پھیلے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص سے گرانا. ہم سب کسی نہ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں، تو وہ گھر کی ہو یا باہر کی ہو، وہاں جب اس قسم کی باتیں ہوں جن کے متعلق میں نے مثالیں لی ہیں جن کے متعلق خطرہ ہے کہ وہ جھوٹ کی افزائش کریں تو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ درست طریقے نہیں. اور ایسا شخص جو جھوٹ کا سہارا لے کر مجلس میں ہر روزی بننے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ باتوں بنتا ہے، زیادہ ہنساتا ہے، بجائے اس کی کو جو بنایا جائے اس کے وہ ریسرچ کرنا چاہیے، اس کو اس کی مشقی کرنی چاہیے. اگر ایسی شخص کی باتوں پہ پہلے مجلس ہنسنا بند کر دیں تو کیا بڑی زیادہ بات ہوگی. کوئی دوسری بات ہے جھوٹ بول کے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی بلکہ سلائی سے جھوٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی. بہرحال نگرانی کی ضرورت ہے اور ہر پہلو سے ہر جنس سے نگرانی کے لیے نظام جماعت کو سب سے پہلے تو مستقل ہو جانا چاہیے. اور وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور اس جماعت سے تصدیقیں چاہتے ہیں تاکہ ان کو دنیا کے فوائد پہنچے، ان کو کھول کر بتا دینا چاہیے. اگر ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو ہماری طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے. ایم پی ہو یا نہیں ہو یہ الگ ہے، لیکن ہم جھوٹوں کے بدلدار نہیں ہیں. اور یہ اعلان کھول کر سب تک پہنچا دینا چاہیے. جب تک کہ وضاحت نہیں ہوئی اس وقت تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اگر سر سے نظر کر لیا جائے تو اس خیال سے کہ ایک گندی عادت میں مبتلا لوگ آ گئے ان کو پہنچا لی، ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ چلنا چاہیے. اس طرح سے اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن توبہ کی طرف مائل کرنے کے بعد اس بات کا اقرار لے کر کہ آئندہ آپ کسی دنیا میں مند سے کی خاطر جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر بولیں گے تو پھر ہم سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں سر کے نظر کا کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس کی تصدیق کرے جماعت. ہر کسی جھوٹ کی جماعت میں تصدیق نہیں کرتا، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جماعت پہلے سے اس کو سزا نہ دی جائے اگر پہلے کی غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ کے لیے کوئی انسان ہوا کرتا ہے. لیکن آئندہ کے لیے سختی سے ایسے لوگوں کا معافہ ہونا چاہیے. دوسرا، دوستوں کی مجالس کو بھی نگران ہونا چاہیے اور اپنے دوستوں میں یہ بات عادتاً کہنی چاہیے، جیسے مستقلاً اپنے روزمرہ کی گفتگو عادت کے طور پر داخل کر لینا چاہیے. یہ جھوٹ کے خلاف باتیں کریں، جھوٹ کے بد اثرات کے متعلق باتیں کریں، یہ بتائیں کہ کس طرح سوسائٹیاں تباہ ہوئی ہیں، کس طرح ہمارا ملک پاکستان یا ہندوستان یا دوسرے ممالک جھوٹ کی وجہ سے
मौत के किनारे तक पहुंचे हैं, तमाम अखलाकी कदरें दबा हो गई। किसी पहलू से सोसाइटी में अमन नहीं है। अगर झूठ ना हो तो रिश्वत पनप ही नहीं सकती। अगर झूठ ना हो तो जराइम के जनाब को ऐसी पूरी छुट्टी मिल ही नहीं सकती जैसे कि हमारे लिए मिली हुई है। झूठ ना हो तो इंसाफ लाजमी हासिल होता है। ये जो नाइंसाफियां और जुर्म जितने भी चल रहे हैं, गरीबों की जगह तसद्दे, चोरी, डाके, तमाम की बुनियाद झूठ है। और खोलकर मजालिस में ऐसी बातें करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि हमें इन आदतों से परहेज करना चाहिए। झूठ के मामले में घरों में भी जवाब होना चाहिए। वो माएँ या वालदैन जो खुदा ताला के हुक्म के साथ पाक तबीयत रखते हैं, उनको अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और इस मामले में पूरी सख्ती करनी चाहिए। सख्ती से मुराद ये है कि उनको बैन मारे जाए। मुराद ये है कि अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उस सिलसिले में अपनी नाराजगी का खुला खुला इजहार करना चाहिए, ताकि बच्चे को महसूस कि उसकी इस हरकत से वालिदैन को सख्त तकलीफ पहुंची है और उसने अपना प्यार छोड़ दी, उनसे हासिल होने वाला प्यार छोड़ दिया। कई तरीके हैं जिनके लिए बच्चे को उनकी सख्ती के साथ पैगाम पहुंचाया जाता है। ये भी मैंने ज्यादा लोगों देखा है, इंसान में भी जो बच्चे शुरू में यहाँ आ गए और यहाँ के माहौल में बड़े बड़े हैं, खुदा ताला के हुक्म के साथ उनमें सच बोलने का रुझान अपनी बड़ी नस्लों से ज्यादा पाएगा। इसलिए बच्चों को मैं निगरान बनाता हूँ कि वो अपने वालिदैन और बड़ों बुजुर्गों के निगरान बने। जब उनसे वो ऐसी मीठा हरकत सरदर्दी देखें जिससे पता लगे कि वो दूसरी तरफ आए हैं या तुरंत बोलते हैं कि बच्चों को समझाना चाहिए। ये ख्याल दूर से निकाल दें कि बच्चे अगर बड़ों को समझाएं तो ये बेअदबी होगी। ये पुरानी तरीके से साबित है कि नासिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बुजुर्गों को समझाया और दो बातें करके समझाया, बल्कि हर नबी अपने वक्त के बुजुर्गों को समझाता है। बचपन से ही वो ये असूल रखता है कि वो बड़ों को भी समझाता है, बेटों को भी समझाता है। समझाने के मामले में उम्र का तफावत कोई हैसियत नहीं रखता। बस बाल बच्चा को बच्चे का समझाना ज्यादा तौर पर असरअंदाज होता है। इसलिए आपके यहाँ हमारी जमात में जितने बच्चे हैं उनको भी ये जहाज कालम अपने हाथों में काम करना चाहिए और अपने घर में अपने बड़ों को जो बुजुर्गों का बेटी उनको दिखाएं कि बड़ी बात इस्लाम के खिलाफ है, कुरान की तालीम के खिलाफ है, अंबिया की सुन्नत के खिलाफ है। एक किस्म की कौमी खुशी तुम झूठ बोलकर ना खुदा के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। ऐसी सादा बातें कह गई। अगर बच्चा भी अपने वालिदैन के लोगों को झूठ से पाक रहने की हदायत करता है तो इसका वालिदैन बहुत बड़ा गहरा सकता है। महान लाजमी बड़ी जिम्मेदारा जिनको काट रही है अच्छे नहीं कर सकते। सारी सोसाइटी के खिलाफ अलग जवाब सच का कलम बुलंद करना नहीं है। हमें तो सच्चाई के मौके में सारी दुनिया का रहनुमा करना है। कैसे आला और पाक नमूने उनके सामने पेश करने दुनिया हमसे सच को सीखे और सच की बारी पुराने इख्तियार करना सीखे। हर काम पर सच हमारी पनाहगाह है और कभी भी हम झूठ की शैतानी पनाहगाहों की तरफ न बढ़ें। ये तौहीद खालिस है जो जिंदगी का पैगाम है। अगर आप
زندہ رہنا چاہتے ہیں تو توحید کے بغیر آپ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی دنیا کی قوم دنیاوی مطالب کے لیے توحید کی حقیقت کو پائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور سچائی پر قائم ہوئے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے یہاں کی جو مغرب کی قوم ہے دنیا میں ترقی کر رہی ہیں یہ نسبتاً ایک دائرے میں سچی ہے اور سچائی ہی کی برکت ہے جس کو میں توحید بھی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سچ اور توحید ایک ہی چیز سے جڑا. اس لیے جو کچھ انہوں نے پایا ہے یہ بھی توحید ہی کی برکت سے پایا. اگر اپنی زندگی کے دیگر شعبوں میں یہ توحید کو اختیار کریں تو دنیا کے لحاظ سے بھی انسان ترقی اختیار کریں اور دین کے لحاظ سے بھی انسان ترقی اختیار کریں. اس کام کے لیے خدا نے جماعتیں کے وہ قائم کیا ہے. اس لیے آپ پر گناہ فرض ہے کہ آپ سچائی میں نہ صرف ان قوموں کے ہم بندہ ہوں بلکہ ان سے آگے نکلیں اور سچائی کی باریک راہیں دین کو دکھائیں اور تقویٰ کے اعلیٰ مقامات کی طرف ان کو بلائیں. یہ مراتب یہ بلند اخلاقی مراتب سچائی کے سوا ممکن نہیں. اس لیے ہر جگہ ہر ماحول میں ہر مجلس میں دودھ کی طرح لحاظ کریں اور سچائی کا الزام نہ ہو. اور یہ دوسرا علماء کے دیکھیں کہ جب سارے سہارے آپ خود ارادہ توڑ دیتے ہیں اس لیے کہ انتظامی سہارے ہیں اس وقت خدا ضرور آپ کا سہارا بنتا ہے. اور جب خدا سہارا بنتا ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے اور حیرت انگیز طور پر انسان کا دل خدا کی وجود یقین سے بھر جاتا ہے. یہ کوئی مروچی یقین نہیں ہوتا بلکہ خود کمایا ہوا یقین ہوتا ہے. جرمنی سے معلومات میں دیکھیں کہ بہت ایسے خط ہوتے ہیں جس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد سے یہاں بھی سچ کا قائم جو مقاصد خدا کا معلوم ہے یہ احترام کے وقت سچ ہے جو فیصلے کے سامنے ہوتے ہیں یا جھوٹ بھی کرا رہے ہیں یا سچ بول کر سزا پانی ہے یا جھوٹ سے واپس چلے جانا ہے. اس قسم کے بعد فیصلے ان کو درپیش ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے وہ سچ بولتے ہیں اور پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جن خطرناک نتائج کو قبول کرنے کے ارادے سے انہوں نے سچ بولا تھا وہ خطرناک نتائج اس طرح ڈر جاتے ہیں جیسے ان کا وجود کوئی نہیں. خدا تعالیٰ غیب سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. بس سچ بولنا ہے خواہ خدا لازم حفاظت فرمائے یا نہ فرمائے اس کا نام توحید ہے. یہ کوئی شرط اور خدا بازی نہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچ کی پناہیں یقیناً سچی ہیں اور انسان سچ کی پناہ لینے کے نتیجے میں اکثر صورتوں میں عمل میں آ جاتا ہے اور جھوٹ کی پناہیں یقیناً جھوٹی اور اکثر جھوٹ کی پناہ آج بھی ہوتی ہے اور سچ کی اور پھر حقیقت جھوٹ آپ کو کسی خطرے سے بچا نہیں سکتا کیونکہ جھوٹ کی پناہ بھی جھوٹی ہوا کرتی. بس اگر اپنے سلیم اختیار کرنی ہے گہرے طور پر حالات کا جائزہ لینا ہے تو اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں. خدا کی خاطر کریں یا بالآخر اپنی خاطر کریں. بچنا ہے تو سچ کی پناہوں میں بچ سکتے ہیں. اگر ہلاک ہونا ہے تو پھر جھوٹ کی پناہیں آپ کی ضرور کریں گے بے شک انہیں اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ ہم پوری گہرائی کے ساتھ اور باریک نظر کے ساتھ سچائی پر قائم رہیں اور بڑے سے بڑے کلام میں کسی جھوٹے خدا کی طرح میں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ توحید کے سائے میں مرنا بہتر ہے بنسبت جھوٹ کے سائے کی بظاہر زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر